بیٹا دنیا میں ثابت قدم رہنا بہت مشکل ہے، خاص کر اصل آدمی کے لیے۔ جب شر چاروں طرف سے شریف آدمی کو اپنے اصول سے ہٹاتے ہیں تو اپنی چالاکیوں کو، اپنی طاقت کے گھمنڈ سے اس وقت اپنے اصول یاد رکھنا یا ان اصولوں پر قائم رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پریشانی میں اللہ یا اصول یاد رہے، یہ بہت بڑا دنیا میں امتحان ہوتا ہے۔ شر والا آدمی غصہ دلانا چاہتا ہے، صبر والا غصے سے کام نہیں لیتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو دنیا میں آزماتا ہوں، صبر بھی دیتا ہوں، شر بھی دیتا ہوں۔ میں ان دو لمحات میں انسان کو آزماتا ہوں، جب بے بس کر دیتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ وہ صبر کرتا ہے یا شر پسند آدمی بنتا ہے۔ تو مگر شر والے ولن کی وجہ سے خدا کو یاد رکھنا کافی مشکل ہے۔ یہ اللہ کے بڑے بندوں کے کام ہے۔ ہم جیسے ناچیز لوگوں کو تو تھوڑی سی پریشانی بھی دل پر لگتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، ہم شور مچانے لگ جاتے ہیں۔ شیطان کا بندہ بننا بہت آسان ہے، رحمان کا بندہ جو بننا ہے نا، یہ بہت مشکل ہے۔ صرف بے شرم ہو کر اپنے اندر لالچ کی آگ بڑھا لو گے تو خود بخود شیطان کا بندہ بن جاؤ گے۔ شیطان کوئی علیحدہ مخلوق نہیں، لالچ، طمع، حسد دل میں وسوسے ڈال لیں تو یہ شیطان کی خوراک ہے۔ اگر یہ دل میں مستقل بس جائیں تو اس آدمی کو پورے کا پورا شیطان بنا دیتے ہیں، جیسے فرعون، نمرود، شداد، ابو جہل، یہ لوگ گزرے تھے۔ ان کے دل میں لالچ، طمع، حسد، کینہ، بغض بھرا ہوا تھا، یہ شیطان کے بندے بن گئے، شیطان کی خوراک ان میں تھی۔ ایک پارٹی اللہ کو یاد کرنے والوں کی بن گئی، دوسری پارٹی دنیا سے محبت کرنے والوں کی بن گئی۔ دنیا سے محبت کرنے والے کو بہت سپورٹر مل جاتے ہیں، لیکن جو اللہ کی راہ میں چلتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کو پہچاننے کے لیے نکلتا ہے، اس کے راستے میں اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں آتا۔ جو شیطان کے راستے پر نکلتا ہے اسے بہت مل جاتے ہیں، سب اس کی تعریفیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ بھی دے رہے ہوتے ہیں، اس کی حمایت بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو رب کے راستے پر نکلتا ہے، رب کا راستہ کیا ہے؟ رب کا راستہ وہ راستہ جو اسلام بتاتا ہے، وہ راستہ جو اسلام زندگی گزارنے کا بتاتا ہے۔ اس راستے پر بندہ جب چلتا ہے کوئی اس کا ساتھ نہیں دیتا، تنقیدیں بہت ہوتی ہیں، نفرتوں چالوں کے بازار گرم ہوتے ہیں۔ وہ تو جلدی سے اپنا دکھ بھی کسی کو بیان نہیں کر سکتا سوائے اپنے رب کے۔ شاید اللہ بھی اس کو امتحان میں سے گزارنا چاہتا ہے، یہ میرا بندہ ہے، بیزار ہو جائے اور میری طلب کرے۔ دنیا بہت بڑی امتحان گیا ہے، دنیا ایک لمبا سفر ہے، ایک کٹھن سفر ہے، یہ تنہائیوں کا سفر ہے، یہ سفر بہت مشکل سفر ہے، اسے جینا ہی ہوگا انسان کو۔ جو شخص یہ سفر کو جی گیا، اس سفر کے راستے پر ثابت قدم رہا، اللہ بھی پھر اسے ایک نام دیتا ہے، اللہ بھی پھر اسے ایک مقام دیتا ہے، اللہ بھی پھر اسے اپنا خاص بندہ کر دیتا ہے، اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ دنیا کی پریشانی میں خدا کو یاد رکھنا انتہائی مشکل کام ہے۔ اگر اللہ اپنا بنا لیا تو امتحان سے ضرور گزرنا پڑتا ہے۔ وہ صبر کی پکائی ہی انسان کو اللہ کے سامنے عاجز بناتی ہے۔ اے اللہ اگر تو نے ساتھ نہ دیا تو میرے لیے صبر کرنا مشکل ہو جائے گا۔ بندہ عاجز ہو کر اللہ سے کہے، اے اللہ میں دنیا کے اس میدان میں ہوں، میں زندگی کے اس میدان میں ہوں، میرے اس میدان میں، میرے اس منزل میں، میرے اس راستے میں بہت سارے کانٹے ہیں، بہت سارے بچھو ہیں، بہت سارے لوگ ہیں تنقیدیں کرنے والے، چالیں چلنے والے۔ اے اللہ مجھے تیرا ساتھ ضروری ہے، مجھے تیرے ساتھ کی امید ہے، باقی کسی کے ساتھ کی امید نہیں ہے۔ تب پھر اللہ بھی فرما دیتا ہے کہ اذا جاء نصر من اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اللہ فرماتا ہے تو مجھ پر یقین تو کر، میرا بندہ تو مجھ پر یقین تو کر، میں اپنے وعدوں کا بہت سچا رب ہوں۔ میں انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا، میں انسان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، میں انسان کو کبھی مشکل لمحات میں نہیں چھوڑتا۔ جب بھی میں اپنے بندے کو مشکل میں دیکھتا ہوں، میں رب اسے تھام لیتا ہوں۔ ایسے اگر کوئی اللہ سے محبت کرنا چاہے تو محبت والے کے پاس جانے کو ہر کسی کا جی چاہے گا، مگر وہاں بھی قانون ہے، تم میرے پاس ابھی پورے نہیں آ سکتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم خودکشی کر کے میرے پاس پورے نہیں آ سکتے۔ میں نے کہا یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں کیسے پورے آ سکتے ہیں؟ آگے سے جواب ملتا ہے، میرا بندہ جب تیرے روح سے، تیرے جسم سے، تیرے حلق سے سانس جب نکلے گی، اس دنیا سے تو کوچ کرے گا، تب میرے پاس پورا آئے گا۔ اللہ کی طرف جانے والا کوئی بھی ہو، دنیا کو پسند کرنے والے اس کو ستاتے ہیں، ضرور ستاتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کے تو جنازے اٹھانے والے زیادہ نہیں ملتے۔ کسی کو پھانسی پہ چڑھایا گیا، دنیا داروں کے ڈر سے دنیا والوں نے ان کے جنازوں پر بھی نہیں گئے، اس لیے کسی نے اللہ کی محبت میں دنیا میں رہنا زہر پیالہ پینے کے مترادف ہے۔ کسی کو پتھر مارے گئے، کسی کو جلا دیا گیا،
کسی کو زہر دیا گیا، کسی کو خنجروں سے مروا دیا گیا اور کسی کو کنویں میں پھینکوا دیا گیا۔ دوستو ان مقامات پر، ان لمحات میں، ان لحظات میں صبر کرنے والا، ثابت قدم رہنے والا بڑا آدمی ہے۔ اگر اللہ کو پانا ہے تھوڑا بہت اتباع کرنا پڑے گا۔ اللہ کا قرب یا جنت کی کوئی کھیر کی پلیٹ نہیں جس کے کھانے میں مزہ آتا ہوگا، حلوہ بھی کھائے اور اللہ بھی مل جائے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کی تلاش میں نکلنا پڑے گا، گھر بیٹھے رب کی تلاش نہیں ملے گی، اللہ کی تلاش میں نکلنا پڑے گا۔ جب بندہ رب کی تلاش میں نکلتا ہے تو پھر اپنی تلاش بھی کر لیتا ہے، اپنے آپ کو بھی پہچان لیتا ہے، پھر اپنے رب کو بھی پہچان لیتا ہے۔ جب رب کو بھی پہچان لیتا ہے تو پھر اللہ اسے مقام بھی دے دیتا ہے، منزل بھی اور اس کے قریب کر دیتا ہے، اس کی منزل کے راستے میں جتنے بھی رکاوٹیں ہیں اللہ دور کر دیتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے بندوں نے کہا کہ یہ دنیا بھیڑ کے نزلے سے بدتر ہے۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ ایسی گزرتی ہے کہ تو وہ سچ لکھتے ہیں جس بات کا پریکٹیکل نہ کیا ہو، نہ وہ خود کے ساتھ بیتے، نہ ایسے لکھنے کو غلط کہتے ہیں۔ سچ یہی ہے کہ اس بات کا عمل بھی ہو، دل پر گزرے یا دل کے احساس کو سچ کہے۔ جو خیال ہو فقط وہ علم ہے، عمل نہیں ہے۔ کبھی کبھی اس دنیا کو قید خانہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو اللہ کے بندوں کے اتباع میں اگر اللہ کو پانا ہے تو کم از کم 10 پیسے کا امتحان تو ہوگا۔ اللہ ایسے نہیں ملے گا، اللہ گھر بیٹھنے سے نہیں ملے گا، نکلنا پڑے گا، اللہ کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ جب رب کو ڈھونڈ لو گے، رب کی پہچان کر لو گے، رب بھی پھر تمہاری منزل کے اور قریب کر دے گا، تمہاری راستے کی رکاوٹیں، پریشانیاں دور کر دے گا۔ تو رب تمہیں ایسا نوازے گا، میرا رب انشاءاللہ ایسا نوازے گا کہ آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔